السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، آج کے اس نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اصول الایمان کے درس میں ایمان کی آخری اصل یا ایمان کا آخری رکن قضاء و قدر پر ایمان ہے۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز اس رکن سے متعلق ہوگی، اور قضاء اور قدر، جس کو اردو میں تقدیر پر ایمان کہا جاتا ہے، تقدیر پر ایمان کیا ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قضاء اور ایک قدر۔ تو قضاء اور قدر دونوں لفظ کیا ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، یا پھر ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہے، اور تقدیر پر ایمان کے درجات اور مراتب کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے، کیسے تقدیر پر ہم ایمان لائیں، اور پھر تقدیر پر ایمان لانے کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قضاء اور قدر کی تعریف کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان دونوں لفظوں کے مابین کے رشتے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے بقیہ موضوعات کی طرف آگے بڑھیں گے۔ قضاء اور قدر یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ قضاء کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، کسی چیز کو حتمی طور پر الگ الگ کر دینا۔ شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے، قضاء کہا جاتا ہے اس فیصلے کو جو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں فرمایا ہے، کسی کو وجود دینے کا، یا کسی کو عدم میں پہنچانے کا، یا کسی چیز میں کسی قسم کی تبدیلی کا، اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوقات میں کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، اور کسی کے اندر کوئی تبدیلی کرنا، اس کو قضاء کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر شرعی اعتبار سے۔ یہ ہو گیا قضاء۔ قدر یہ قدرت الشیء اقدرہ سے ماخوذ ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کی مقدار کا احاطہ کر لیں، کسی چیز کی مقدار کا اندازہ کر لیں۔ شرعی اعتبار سے تقدیر کہا جاتا ہے، قدر کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدار ازل میں، جو اندازہ اللہ رب العالمین نے ازل میں متعین کر دیا ہے، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ کس چیز کا اندازہ؟ کہ اپنی مخلوقات میں فلاں چیز اور فلاں چیز اور فلاں چیز اس مخصوص اندازے سے وجود پذیر ہونے والی ہے، اپنے سابق علم کی بنیاد پر اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کی تقدیر
آسمان و زمین کی تخلیق سے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے سے کمال علم سے متصف ہے، وہ جانتا ہے کہ مخلوقات جو وجود پذیر ہونے والی ہیں ان کے اندر ان کی پوری تفصیلات، کتنی مدت ہوگی، کتنی عمر ہوگی، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو یہ ساری کی ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے پہلے سے ازل ہی میں مخلوقات کے تعلق سے لکھ دی تھی، اس کا اندازہ کر دیا تھا۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قضا اور قدر میں فرق کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اس رکن پر میں گفتگو کروں گا، چونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اور تقدیر کا موضوع خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے مخلوقات میں اللہ کا ایک راز ہے، اور جب راز ہے تو آپ جانتے ہیں کہ راز چھپانے کی چیز ہوتی ہے، عیاں اور بیاں کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ تفصیلات اور قرید اور جانچ اور پڑتال یہ اچھی چیز نہیں سمجھی گئی ہے۔ تو اس لیے قضا و قدر کے بارے میں جو شرعی تعلیمات ہیں ان کو ذکر کر کے، اور انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی مقدار کی حد تک۔ قضا اور قدر یہ دونوں الفاظ استعمال میں آتے ہیں عام طور پر، اور قضا اور قدر دونوں سے تقدیر مراد لی جاتی ہے۔ عام طور سے قضا اور قدر جب بولے جاتے ہیں ایک ساتھ تو اس سے تقدیر مراد لی جاتی ہے۔ قضا کا لفظ بولا جائے یا تقدیر کا لفظ بولا جائے، قدر کا لفظ بولا جائے، دونوں سے مراد تقدیر ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ان کو جب الگ الگ بولا جائے تو ان دونوں کی دلالت تقدیر کے معنی پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک ساتھ دونوں کو بولا جائے قضا اور قدر، تو پھر قضا کا معنی الگ ہوتا ہے اور قدر کا معنی الگ ہوتا ہے۔ یعنی اذا اجتمع اختلف واذا افترق اجتمع، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں لفظ اگر اکٹھا بولے جائیں تو دونوں کے معنی الگ الگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن اگر دونوں کو علیحدہ علیحدہ بولا جائے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے معنی پر دلالت کریں گے، ایک ہی معنی پر دلالت کریں گے، اور وہ ہے تقدیر۔ قضا اور قدر کے فرق کے تعلق سے علماء کرام نے بیان کیا کہ تقدیر کہا جاتا ہے اس اندازے کو جو اللہ رب العالمین نے ازل میں کر رکھا ہے، اس کی تنفیذ سے پہلے، اس کی تنفیذ سے پہلے۔ اور قضا تقدیر ہی ہے لیکن اس کی تنفیذ کے بعد، اس لیے کہ قضا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے فارغ ہو جانا۔ تو یہ دونوں کے درمیان تفریق کی گئی کہ تقدیر مقدم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اس کو لکھ دیا ہے، اور قضا وہی تقدیر جب عملی طور پر ظہور میں آ جاتی ہے تو اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ ابو حاتم نے اس کے شواہد ذکر کیے ہیں قضا اور قدر کے درمیان فرق کے، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک درزی جب کپڑا سلتا ہے تو وہ اندازہ لگاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کو کاٹے، وہ پہلے اندازہ لگاتا ہے کہ کس کے لیے کپڑا سلنا ہے، اس کے لیے کتنی مقدار چاہیے، کتنے میٹر کتنے گز میں وہ کپڑا وہ سوٹ تیار ہو سکتا ہے، وہ پہلے اس کا اندازہ لگاتا ہے، ناپنا جوکھنا
اور اس کے بعد پھر اس میں کمی اور بیشی کرتا ہے، اور جب پھر اس کو کاٹ چکتا ہے تو پھر وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد گھٹانا بڑھانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور جب وہ کپڑے کاٹ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اندازہ کی جگہ نہیں باقی بچتی، اندازہ کاٹنے سے پہلے کرتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، تو جو اندازہ کپڑے کا لگاتا ہے وہ پہلے، وہ تقدیر ہے، اور جو قینچی اٹھا کر وہ کپڑے کو کاٹ دیتا ہے، حصوں بخروں میں اسے تقسیم کر دیتا ہے، یہ قضا ہے۔ اور اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ تقدیر قضا کے مقابلے میں پہلے ہے اور قضا اس کے بعد آتی ہے۔ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قضا اور قدر دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے کوئی کسی سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان میں سے ایک بنیاد کے درجے میں ہے اور وہ ہے تقدیر، اور دوسری تعمیر کے درجے میں ہے اور وہ ہے قضا۔ تو جو بھی ان کے درمیان تفریق کرنا چاہے، اس نے گویا عمارت کو منہدم کرنے کا قصد کیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ابن الاثیر رحمہ اللہ نے تقدیر کو اساس اور بنیاد قرار دیا ہے، اور قضا کو تعمیر، اس بنیاد پر جو اوپر دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، چھت لگتی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ تعمیر جو ہے یہ قضا ہے۔ تو قضا اور قدر کا آپس میں یہ رشتہ ہے، اور دونوں کا آپس میں تلازم کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہے، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قضا اور قدر جب اکٹھا ذکر کیے جائیں تو معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص معنی ہوتا ہے جو دوسرے کا نہیں ہوتا، لیکن جب علیحدہ ذکر کیے جائیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے مضمون میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب آئیے یہاں سے اب قضا اور قدر کا معنی اور ان کے درمیان رشتہ جاننے کے بعد اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، قضا اور قدر تقدیر کے حوالے سے دلیلیں کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اساسی رکن ہے۔ قرآن و سنت اس کے اس بات اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک متعین اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب آیت نمبر 38 میں رب العالمین گویا ہے کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ پہلے سے اندازہ کیے کرائے ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا بہترین اندازہ کیا یا اس کو صحیح طریقے سے بنایا۔ اس کا دونوں معنی یہاں پر کیا گیا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، دوسری جگہ قرآن نے کہا، اس لیے کہ تقدیر جو ہم نے ابھی معنی بیان کیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ دی ہے بندوں کی، مخلوقات کی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر متعین کی۔ تو یہ تو اس کا اپوزٹ ہو گیا۔ یہاں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق پہلے ہوئی، تقدیر بعد میں آئی،
جبکہ قرآن و سنت کے نصوص واضح طور پر بتلاتے ہیں کہ تقدیر مقدم ہے، تخلیق بعد میں ہے۔ اسی لیے یہاں پر مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر تقدیر بمعنی تسویہ ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ الذی خلق فسوى، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور پھر اس کے اعضاء کو درست کر کے پیدا کیا، تسویہ کا جو معنی ہے۔ تو یہاں تقدیر اس معنی میں ہے، ورنہ حقیقت میں تقدیر تخلیق پر مقدم ہے۔ تو تقدیر کی یہ دلیلیں قرآن سے ہو گئیں۔ احادیث شریفہ کے اندر بھی تقدیر کے اس بات کی دلیلیں وارد ہیں، ڈھیر ساری احادیث میں، جن میں سے سب سے جو مشہور ہے وہ حدیث جبریل ہے، جس میں جبریل علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، جن میں ایمان کے ارکان کے بھی کا بھی سوال تھا، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر، تقدیر کے بھلے اور برے پر ایمان لانا۔ یہ حدیث جبریل پوری تفصیل کے ساتھ فرشتوں پر ایمان کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما و ارضاہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، قال وکان عرشہ علی الماء۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے، پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے، درا حالے کی اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2653 پر اس کو نقل کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان جہاں قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہیں اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے تقدیر پر ایمان کے، تقدیر کے ایمان کا رکن ہونے پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام اور ان کے بعد ساری کی ساری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ تقدیر ایمان کا رکن ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں طاؤس سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو پایا کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما و ارضاہما کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ ہوشیاری، عاجزی یا ہوشیاری یا عاجزی اور ہوشیاری، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر سے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 2655 نمبر پر منقول ہے۔ ہوشیاری یعنی یہ عاجزی کا ضد ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نشاط کو اور معاملات میں مہارت کو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی واضح دلیلیں اور صحابہ کرام کا اجماع متوفر ہے، اور سلف اہل حل و عقد، سلف میں سے جو ہیں اور خلف میں سے، ان سب کا اجماع ہے اس پر کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا رکن رکین ہے۔ تقدیر کو ثابت کرنے پر یہ سب لوگ اجماع رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے تقدیر کا مسئلہ،
اس میں ضمنی مباحث بھی بہت سارے ہیں، لیکن آئیے اب بڑھتے ہیں تقدیر کے مراتب کی طرف، کہ تقدیر پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہو، کیسے ہم تقدیر پر ایمان لائیں۔ تو تقدیر کے درجات کو جب جانیں گے، تقدیر کے مراتب کو جب ہم سمجھیں گے، تو اس پر تقدیر پر ایمان لانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہوگا۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، یا 4 اس کے درجات ہیں، قرآن و سنت کے نصوص میں جن کا پتہ چلتا ہے۔ تقدیر کے درجات یا مراتب میں سے سب سے پہلا درجہ ہے علم کا۔ پہلا درجہ علم کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جانتا ہے ساری موجودات کو، اور جو نہیں وجود بخشی گئی چیزیں ان کو، اور جو چیزیں ممکن ہیں ان کو، جو چیزیں محال ہیں ان کو، اور اس بات کو کا علم کہ اللہ اور اس بات کی جانکاری کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ جو ہو چکا وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، جو ہوگا اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور جو چیز نہیں ہونے والی ہے اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، ہونا ہے ہی نہیں، وہ مستقبل میں بھی کبھی نہیں ہونے والی، لیکن اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی، اس کو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کا اقرار یہ تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم یقینی طور پر جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے۔ صحیحین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کی حدیث سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مشرکین کے بچوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بہتر طریقے سے وہ جو عمل کرنے والے تھے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا، یعنی مشرکین کے بچے جو بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت جائیں گے یا پھر وہ جہنم جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچپنے میں شرعی احکام تو لاگو نہیں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اس سے پہلے کہ اسلام کا حکم ان پر لاگو ہو، بلوغت کو وہ پہنچیں، تکلیف کی عمر کو پہنچیں، اس سے پہلے وہ اس دنیا سے سدھار گئے، تو اب ان بچوں کا حکم کیا ہوگا؟ اس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو کس ڈگر پہ چلتے، اور اس اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے وہ چیز ہوئی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اب دوبارہ وہ بچے دنیا میں پیدا تو کیے نہیں جائیں گے، لیکن اگر وہ دنیا میں زندہ رہتے تو کس ڈگر پہ جاتے، اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ تھا۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ، اللہ رب العالمین کے علم کی وسعت، اللہ رب العالمین کے علم کی گہرائی اور گہرائی، کہ جو چیز ہو چکی اس کا تو پتہ ہے ہی، جو ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو ہونے والی ہے قیامت تک اللہ رب العالمین ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز قیامت تک ہوگی ہی نہیں اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔
تو یہ پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقدیر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کمال علم کا اعتراف اور اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کے سابق علم کا اقرار کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ ہے کتابت کا، کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہے انہیں لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا تم نے جانا نہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان ذلک فی کتاب، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ علم اپنے پاس اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اور پھر یہ چیزیں کتاب کے اندر موجود ہیں، یعنی تحریری شکل میں وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اللہ پر یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں شمار کر رکھا ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر اگر دیکھیں تو عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما کی جو حدیث اس سے پہلے گزری، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھا ہے۔ لکھ، اس میں کتبہ کا لفظ ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ صرف جانتا ہی ہے، اس کو علم ہی ہے، علم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس علم کے مطابق اللہ رب العالمین نے لکھ بھی رکھا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہونے والی ہیں قیامت کی صبح تک۔ تو یہ تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے کمال علم اور سابق علم کا اقرار ہو، اور دوسرے نمبر پہ دوسرا درجہ یا دوسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس علم کے مطابق ان ساری چیزوں کو جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان کو اپنے یہاں لوح محفوظ میں لکھ بھی رکھا ہے۔ تو یہ تقدیر کا دوسرا درجہ ہے۔ تقدیر کا تیسرا درجہ ہے عام مشیت اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے وہ چیز ہوئی، اور جو اللہ رب العالمین کی مشیت نہیں ہے وہ نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ہے، بس اس کے چاہنے پر ہے، اس کے ارادے پر ہے، جیسے ہی اس نے ارادہ کیا چیز وجود پذیر ہو جاتی۔ اور فرمایا سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری کوئی مشیت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہو۔ انسان کی کوئی مشیت نہیں مستقل جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو۔ انسان اپنے چاہنے سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ متفق علیہ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو اگر چاہے تو میری مغفرت فرما دے۔ اگر چاہے تو، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ بے ادبی بھرا جملہ نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے میری مغفرت فرما دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما،
بلکہ چاہیے کہ دعا پوری عزیمت کے ساتھ کرے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اس میں ان شئت نہ کہے، یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو جو اللہ رب العالمین چاہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، مخلوقات میں سے کوئی اسے روکنے والا یا کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ بے ادبی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت۔ جی، تو یہ مشیت ہے اللہ رب العالمین کی، اس مشیت عامہ کو ماننا کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں جو ہونے والا ہے اس کو جان لیا، اس کو لکھ رکھا ہے، اور اس کو جس طرح سے لکھ رکھا ہے، جس طریقے سے جانتا ہے، اس طریقے سے کرے گا بھی۔ اس کو یہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس کی مشیت کو کوئی مخلوقات میں سے اس میں اڑنگا نہیں لگا سکتا، تقدیر کی تنفیذ میں کوئی مخلوق اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ ہے عموم مشیت۔ تو تقدیر کا یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کو عام مانا جائے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہا وہ کیا، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو چاہے گا وہی کرے گا۔ اس کی مشیت کے سامنے کوئی کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ پر مار سکے، وہ دم مار سکے۔ تو تقدیر کو کے چار مراتب میں سے تیسرا مرتبہ اللہ رب العالمین کی مشیت عامہ کا اقرار ہے۔ اللہ رب العالمین کے کمال علم، سابق علم، اور اللہ رب العالمین کے تقدیر کو لکھنے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مشیت عامہ کا اقرار، یہ تیسرے نمبر پہ تقدیر کے تیسرے مرتبے پر آتا ہے۔ تقدیر کا چوتھا مرتبہ، چار مراتب میں سے تقدیر کا چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا چیزوں کو پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت تخلیق کہ اللہ رب جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کو پیدا کرنے کا ادھیکار یا اختیار یا استحقاق حاصل نہیں ہے۔ کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، تو اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی چیز پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز بھی ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے نظر آنے والی کائنات ہو، یا پھر انسانوں کے ذریعے انجام دیے جانے والے اعمال ہوں، چاہے نیکی کے اعمال ہوں، چاہے بدی کے اعمال ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخشا۔ اللہ رب العالمین نے تمام کام کرنے والوں کو اور ان کے کام کو پیدا کیا، ہر متحرک کو اور اس کی حرکت کو اللہ نے پیدا کیا، ہر ساکن اور اس کے سکون کو اللہ نے پیدا کیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ اور فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 96 میں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین ہی نے تم کو بھی پیدا کیا، اور تم جو عمل کرتے ہو، تمہارے ذریعے سے جو چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں یا تمہارے ذریعے سے جو کرتوت یا کام انجام پاتے ہیں، ان سارے کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت بیان کی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ،
کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ رب العالمین تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اور آسمانوں و زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، ذکر میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اور آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو اور آسمانوں اور زمین کے اندر جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ تو ان چاروں مرتبوں پر ایمان رکھنا تقدیر کے باب میں ضروری ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہلائیں کہ ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، تو تقدیر کے ان چاروں مرتبوں پر، اللہ رب العالمین کے کمال علم یا علم سابق پر ایمان، تقدیر کا پہلا مرتبہ جو ہے، اللہ رب العالمین کے ان ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھنے کا، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے تقدیر کو، اس پر ایمان لکھنے پر۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی عموم مشیت، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی لکھ رکھا ہے وہ کر کے رہے گا، اللہ کی مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد چوتھا اور آخری درجہ یہ کہ اس کائنات میں جو اللہ کی پیدا کردہ کائنات ہے، اس میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ادھیکار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ انسان اور انسان کے اعمال، انسان بھی اور انسان کے جو اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، وہ سب کے سب اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی ذات کو یہ قوت حاصل نہیں کہ وہ ایک تنکا بھی پیدا کر سکے۔ تخلیق اپنے عام معنی میں عموم خلق یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اور یہ تفصیل اس لیے بیان کرنی پڑی کہ بہت سارے گمراہ فرقے اس باب میں الگ الگ قسم کے عقیدے رکھتے ہیں، اور معتزلہ وغیرہ کا جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، یہ خاص علماء کی بحثیں ہیں۔ خلق و افعال العباد کا جو مسئلہ ہے اس کو عوام کے سامنے بیان کرنے کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ بہرحال اجمال کے ساتھ تقدیر کے یہ 4 مرتبے ہیں، ان 4 مرتبوں پر ہمارا ایمان اگر ہے تب ہمارا ایمان تقدیر پر مکمل ہوگا۔ تو تقدیر پر ایمان مکمل ہونے کے لیے تقدیر کے ان 4 مرتبوں پر ایمان ہونا لازمی ہے، لابدی ہے، ورنہ تقدیر پر ایمان ہمارا کامل نہیں کہلائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے ثمرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں، تقدیر پر ایمان لانے سے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایمان، تقدیر پر ایمان ثابت کرنے سے کرنے کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کے نفع بخش نتائج حاصل ہوتے ہیں ایک مومن کی زندگی میں۔ ان میں سے مثال کے طور پر سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر انسان کا اعتماد پختہ ہوتا ہے کسی بھی سبب کو اختیار کرنے کے وقت میں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اسباب اور مسببات کو مقدر کرنے والا ہے۔ دوسرا فائدہ حاصل یہ ہوتا ہے تقدیر پر ایمان سے کہ انسان کے نفس کو سکون اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جب بندہ اس چیز کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قضاء اور قدر سے ہے، تو انسان کے دل کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے فیصلے سے ہے تو پھر ہمارا اس میں کوئی برا
نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کا برا کبھی نہیں چاہتا ہے۔ اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بظاہر ہمیں اچھا لگنے والا ہو کچھ، یا ہمیں برا لگنے والا ہو کچھ، یہ ہو اللہ کی قضا اور قدر سے رہا ہے، تو پھر ہمارے دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ اور وہ بری چیز بھی اس کا اس کا برداشت کرنا، اس کا تحمل، اور اس کے ہونے کے وقت میں صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان سے انسان کے روح کو سکون، اور انسان کے قلب کو، انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے تقدیر پر ایمان کا، وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان کو اگر کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو وہاں پر تقدیر پر ایمان انسان کو گھمنڈ میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو گھمنڈ میں، تکبر میں، فخر میں، غرور میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس خیر کے، اس نفع اور اس فائدے کے اور اس کامیابی کے اسباب کو اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا تھا۔ تو جب یہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اپنے نفس پر غرور یا اپنے یا خود پسندی سے وہ دور رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ تقدیر پر ایمان کا یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان انسان کو دہشت، اضطراب، قلق وغیرہ سے دور رکھتا ہے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو جب اس کی مراد حاصل نہ ہو، جب کسی چیز کو وہ حاصل کرنا چاہے اور وہ نامراد ہو جائے، جب ناکام ہو جائے کسی چیز کے حاصل کرنے میں، تو وہاں پر تکلیف، قلق، اضطراب اور توتر اور ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان اس کو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے روک دیتا ہے۔ کوئی بھی ناپسندیدہ چیز حاصل ہو، وہاں پر انسان اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے رک جاتا ہے اگر اس کا ایمان تقدیر پر ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو بھی ناپسندیدہ چیز اس کے سامنے پیش آئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ تو یہ من جملہ طور پر، مختصر طور پر تقدیر پر ایمان کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ اور اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ رب العالمین آج ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان 6 رکنوں پر اپنی گفتگو مکمل کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ان ارکان کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی میں اپنے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اسلام اور ایمان، اور جو اسلام اور ایمان سے متعلق جو چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہم ان کے جاننے کی تگ و دو کریں، تاکہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور عقیدے کے باب میں جو ہمارے اوپر چیزیں لازم ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے، جو اس کا واجب طریقہ ہے، اس طریقے سے انہیں اپنے دل میں بیٹھا سکیں، ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھ سکیں، اور اسی کے مطابق اپنے رب کے پاس وہی عقیدہ لے کر کے اپنے رب کے پاس جائیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔